رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پچھلی کلاس میں الحمدللہ وہاں تک کر چکے تھے جہاں ان کے بھائی واپس جاتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ عزیز مصر نے کہا ہے کہ ہم غلہ انہی کو دیں گے جو یہاں پر آئیں گے. اس لیے اگر آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے تو آپ اسے لے کر آئیں تاکہ ہم ان کے حصے کا غلہ بھی آپ کو دے سکیں. دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ یہ ان کے بھائی ہیں، کیونکہ بھائی بڑے ہو گئے تھے. پر یوسف علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے اور چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کے بھائی انہیں پہچان نہیں سکے. اور جب ان کے بھائی اپنے باپ کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، عزیز مصر اتنا نہایت رحم دل انسان ہے اور اتنا زیادہ نیک ہے، اتنا زیادہ شریف ہے کہ ہم نے آج تک اس جیسا نیک انسان نہیں دیکھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیں اور بھی غلہ دیتا اگر ہمارے ساتھ بنیامین ہوتا، لیکن آپ نے تو بنیامین کو جانے ہی نہیں دیا اور آپ تو ہم پر اس کے معاملے میں بھروسہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے جو کچھ یوسف کے ساتھ ہو چکا ہے اس وجہ سے آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اور ابھی ان کے بھائی یہ ساری باتیں بول ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اس میں وہ رقم بھی لوٹا دی گئی تھی جو ان لوگوں کو جس کی بنیاد پر انہیں یہ سارا کا سارا مال ملا تھا، ہے نا، جس کے ذریعے انہوں نے ایک طریقے سے اسے خریدا تھا. لیکن وہ سب بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لوٹا دیا گیا تھا، جس سے بہت زیادہ یہ امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگلی بار آپ ہمیں بنیامین کو بھی لے جانے دیجیے گا تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ مال اور زیادہ سرمایہ دے. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بہت زیادہ الرٹ ہو گئے تھے بنیامین کے معاملے میں، اور بنیامین سے دراصل انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. وہ ان کا موجود ہونا انہیں یوسف علیہ السلام کا احساس دلاتا تھا اور ان کی غیر موجودگی کو کم کرتا تھا. اس لیے وہ بنیامین کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن جب ان لوگوں نے یہ صورتحال بتائی تو انہیں لگا کہ قحط سالی کا وقت ہے، اور اگر ایسے حال میں انہوں نے ضد کی اور بنیامین کو نہیں جانے دیا تو ان کا جو خاندان ہے وہ ایک اونٹ بھر اناج سے محروم رہ جائے گا. اور یہ صرف اس وجہ سے ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک ضد پکڑ لی تھی. تو بہرحال وہ نبی تھے اور وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ بھلائی یا برائی کا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو. تو یعقوب علیہ السلام جہاں کہیں یہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے سازش ان کے بیٹوں نے کی، لیکن اس سازش کو کامیاب ان کے رب العالمین نے ہونے دیا. اس لیے وہ اپنی ساری شکایت، سارا دکھ کس سے کہتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے کہتے تھے. اور جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہیں بھیجنا ہی پڑے گا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے جب دوبارہ غلہ لے جانے کا ٹائم آ گیا، وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پختہ عہد لیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اسے اپنے آپ سے اوجھل نہ کرو گے، اپنی نظر سے بالکل اسے دور نہیں کرو گے، اور تم اللہ کے نام پر مجھ سے پختہ عہد لو گے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اور پھر ان لوگوں نے اللہ کے نام کے ساتھ ان سے پختہ عہد لیا. پھر یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اور مشورہ دیا کہ دیکھو، شہر کے ایک ہی دروازے سے سب کے سب داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کوئی ایسی مصیبت جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہیں تمہیں لگ نہ جائے. علماء نے اس سے مراد نظر لگنا لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بیٹے جوان تھے، خوبصورت، صحت مند، لمبے چوڑے، اور انہیں اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں آ جائیں اور کوئی نقصان پہنچ جائے انہیں، یا جسمانی یا روحانی کوئی بھی نقصان. اس لیے انہوں نے ان کو یہ احتیاطی تدابیر بتائی اور اس کے ساتھ ہی لیکن یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ،
میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، ہے نا۔ تو یہاں پر ہمیں کتنا خوبصورت نظام، کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت قانون پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کا، اور ان کے حکم پر ایز اٹ از عمل کرنے والے انبیاء علیہ السلام کی سنت کا، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اسباب استعمال کرو، لیکن اسباب پر توکل نہ کرو، توکل اللہ پر کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی بہترین مثال دی، کہا ایک ہی دروازے سے نہ جانا، لیکن اگر کوئی چیز ہونا تمہاری مقدر میں لکھا جا چکا، اگر اللہ نے اسے لکھ دیا ہے تو میں اسے تم تک آنے سے ٹال بھی نہیں سکتا، ہے نا۔ تو احتیاط اپنی جگہ، توکل صرف اللہ رب العالمین پر۔ اور پھر وہ اسی طریقے سے وہاں گئے اس شہر میں، مصر میں، جہاں سے انہیں یہ غلہ لینا تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو دیکھا تو وہ بالکل آبدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے یامین کو اپنے سے قریب کیا، اور موقع دیکھ کر کہ جب ان کے بھائی ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، انہوں نے بنیامین کو دھیرے سے کہا کہ اب غم کرنے کی ضرورت نہیں، اب جو کچھ بھی یہ تمہارے ساتھ کرتے آئے ہیں اس سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے ایک مقام، ایک منصب عطا کر دیا ہے، اور پھر اب کوئی بھی دکھ اور تکلیف میں تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بنیامین بڑے خوش ہوئے، لیکن حضرت یوسف کو ابھی یہ راز ہی رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے وہ ان کو سارا غلہ دیا، اور اپنے بھائی کے سامان میں انہوں نے اپنا پیالہ رکھ دیا، ہے نا۔ تو یہاں پر جو سب کو معلوم ہے ایک اسٹوری، ہم سب جانتے ہیں بچپن سے، کہ یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی کہ پیالہ رکھ دیا، اور اس کے بعد ہم پوری کہانی کو پڑھیں گے، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری بات بتانے کے بعد میں وہ دوسرا رخ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی، کہ جس پیالے میں مطلب وہ جس پیالے سے وہ ناپتے تھے، اپنا اناج ناپ کے دیتے تھے، غالباً انہوں نے وہ پیالی رکھی، یا پھر وہ پیالی رکھی جو بادشاہ نے بطور تحفہ یا بطور مطلب جو بادشاہ پانی پینے کے لیے یا شراب پینے کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ پیالی رکھی، ہے نا۔ ان دونوں میں سے کوئی پیالی رکھی، اور پھر جب یہ غلہ لادا جا چکا ان بھائیوں کے سامان، ان پر اونٹوں پر، اور اب ان قریب تھا کہ قافلہ روانہ ہوتا، تبھی پکارنے والے نے پکار لگائی کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ یعنی ساقی گم ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا، اس لیے ہم اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ کہا ہمارے ملک کا پیالہ۔ تو کہا کہ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ پیالہ ہمارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ تو کہا اگر چور تم ہی ہوئے اور یہ ثابت ہو گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ پیالہ جس کے سامان سے نکلے گا تم اسے ہی رکھ لینا، ہماری شریعت میں چور کی یہی سزا ہے کہ جو چوری کرے اسی کو اس کے بدلے میں غلام بنا لیا جاتا ہے، یا رکھ لیا جاتا ہے، یا اسے سزائے موت دے دی جائے۔ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو، یہی ہماری شریعت ہے۔ اور ہم اسی طرح قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو، یہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بلکہ فرماتا ہے کہ بس یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ تو اب جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے یہ ایک تدبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے کی، لیکن اس میں ان کے بھائی چور ثابت ہو گئے، ہے نا۔ اور ایک نبی ہے اور یہ حرکت وہ کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں انسان تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو جاتا ہے،
کہ مطلب یہ نبی کے عہدے مرتبے کے لحاظ سے ایک کم مرتبے والی بات لگتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک نارمل انداز سے بھی اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ اور کر لیتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یوسف علیہ السلام کی صفائی میں کیا فرمایا, کذالک کدنا لیوسف, اور ہم نے ہی یوسف کو یہ ترکیب سجھائی تھی. اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ خیالوں کا آنا اور جانا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو برے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بظاہر برا دکھنے والا یہ فعل اللہ نے اس میں اپنے نبی کی پوری نبی کا سائڈ لیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ یوسف نے نہیں کیا تھا, یہ اللہ نے انہیں یہ تدبیر سکھائی تھی, اور یہ اس لیے سکھائی تھی تاکہ وہ بنیامین کو روک سکے. وہ بنیامین کو نہیں جانے دینا چاہتے تھے, لیکن مصر کا جو قانون تھا اس کے تحت کوئی بھی باہر کا آدمی یہاں نہیں رک سکتا تھا, اسے ہر حال میں واپس جانا ہے. جیسے کہ آپ مکہ جاتے ہیں, جتنے دن کا ویزا ہوتا ہے آپ اتنے ہی دن وہاں رک سکتے, اس سے زیادہ ایک دن بھی آپ نہیں رک سکتے. پولیس آپ کو اٹھا کر کے ڈپورٹ کر دے گی, لیکن وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دے گی. تو اسی طریقے سے مصر کا غالباً یہ قانون تھا کہ باہر کا کوئی آدمی وہاں نہیں رک سکتا, اس لیے یوسف علیہ السلام ان کو اس طرح تو نہیں روک سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر انہیں سجھائی اور انہوں نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے رکنے کا انتظام کیا. اب کیا ہوا کہ جب یہ سقایا ان کے مال میں سے نکلا تو ان کے بھائیوں نے کیا کہا کہ او اچھا یہ بنیامین کے اس سے نکلا ہے, تو یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا. اہل کتاب نے اس کے لیے ایک واقعہ اہل کتاب کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی نانی کے گھر رہتے تھے, یعنی کہ جب وہ وہاں رہتے تھے, لابان کے یہاں حران رہتے تھے, وہاں پر غالباً انہوں نے کوئی کھانے کی چیز بنا پوچھے لے لیا تھا, اور ان کے بھائیوں نے اس کے لیے انہیں بہت لعنت ملامت کی تھی, اور اسی کی طرف یہ اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا اور یہ بھی چور ہے. اور لیکن اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جب کسی سے حسد ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو الزام ہم لگا رہے ہیں کیا واقعی یہ اس کے اندر ہے, بلکہ ہم اپنی حسد میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کب الزام, کب بہتان, یعنی غیبت پہلا درجہ ہے, پھر الزام, پھر بہتان ہم لگا دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی جو حسد تھی وہ اس لیول کی ہو گئی تھی کہ وہ یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ وہ جو الزام بہتان لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے, اور یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل کبھی کیا ہی نہیں ہے نا. اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جب میرے اور آپ کے اوپر کوئی لگاتا ہے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں, یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے. لیکن جب ہماری زبانیں کسی پر ایسے ورڈ استعمال کر رہی ہوتی ہیں تب ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی اگر مجھ پر کرتا ہے تو مجھے اس کا حساب نہیں دیں گے, پر اگر ایسا کوئی لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے تو مجھے اس کا حساب دینا ہے اللہ رب العالمین کو, ہے نا. اور جب یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہے, لیکن جب ہم کسی بھی عالم دین کے لیے, کسی بھی بڑی ہستی کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سترک رہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے, اس لیے جتنا ہو سکے, چاہے وہ آپ کے مسلک کے ہیں, چاہے وہ آپ کے غیر مسلک کے ہیں, چاہے آپ ان سے متفق ہیں, چاہے آپ ان سے نہیں متفق ہیں, لیکن کوئی بھی ایسی بات ان کے ذات, ان کے کردار پر نہ کریں جس کے بارے میں ہم اور آپ کوئی علم نہیں رکھتے. ہاں ان سے علمی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو اختلاف کو شائستگی کے ساتھ, اچھے انداز میں, ایسے انداز میں جیسے انداز میں آپ بھی سننا پسند کریں اسی انداز میں کسی اور کے بارے میں بھی بات کریں. اور ایون کہ مسلم الگ الگ مسلک کے لوگوں کی بات, بلکہ غیر مسلم ہمارے عقیدے کے خلاف لوگ, ایسے لوگوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہوئے ان تمام باتوں کے سے پرہیز کریں جس کا ہمارے پاس کوئی علم نہ ہو, کوئی اوتھینٹک ہمارے پاس ریفرنس موجود نہ ہو, ہے نا. اور یہاں پر دو لوگوں کے درمیان معاملات پر بات ہو رہی ہے, دین پر بھی نہیں ہو رہی, تو معاملات میں بھی ان باتوں کا کتنا برا اثر پڑتا ہے, انسان کی شخصیت کیسی تباہ ہو جاتی ہے,
اب دیکھیں کیا وہ جو لوگ تھے سینک وہاں پر جو درباری موجود تھے، کیا وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بنیامین کے بھائی کے کریکٹر کے بارے میں؟ نہیں پوچھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر اپنا حسد تھا جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بتائیں کہ یہی صرف خراب نہیں ہے، اس کا بھائی بھی خراب تھا۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام یہ کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات پر کوئی ریئیکشن نہیں دیتے۔ لیکن اب یہاں کے مصر کے قانون کے اعتبار سے یہ بات طے ہو گئی کہ بنیامین اب آگے کا سفر نہیں کر سکتے، بلکہ بنیامین کو مصر میں ہی رکنا پڑے گا۔ اب یہ بات جب اس کی سیریسنس ان کے بھائیوں کو سمجھ آئی تو وہ لگے گڑ گڑانے، کیونکہ انہیں یاد آ گیا کہ وہ اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ وہ یوسف کو ہر حال میں لے کر آئیں گے، اور ایک ہی شرط رکھی تھی ان کے والد نے، سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس میں تم میں سے کوئی ایک بھی نہ نکل سکے تو ہی بنیامین کو کچھ ہونا چاہیے، ادروائز بنیامین صحیح سلامت مجھ تک واپس آنا چاہیے۔ اب یہ جب یاد آیا وعدہ تو یہ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے اور ان لوگوں کی خوشامد کرنے لگے۔ جب یہاں پر بالکل سختی کے ساتھ انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ کا بھائی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ یہ دین ملک کے اعتبار سے یہی رکے گا، تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور ان میں کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ اے عزیز مصر، ان کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے انسان ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت ہی نیک انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے ہم تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے مجرم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا، اور ہمارا قانون ہمیں کوئی بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اب یہ کیا کریں۔ وہ لوگ پھر جب ان کو چھڑانے میں ناکام ہوئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں کا جو بڑا تھا روبن، جس کو روبیل لکھا ہے کہیں پر اور کہیں پر روبن لکھا ہے، کہ انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا تھا، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے، اب تم وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر تم نے وہی کچھ مطلب یہ یہاں چھوڑ دیا اسے، تو تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ یوسف کے بارے میں ہم کیا کچھ کر چکے ہیں، اب ایسی کنڈیشن میں ہم کیسے بنیامین کے بغیر فلسطین واپس جا سکتے ہیں؟ اور پھر اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں تو اپنے والد کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا جب تک کہ میں بنیامین کو ساتھ نہ لے کر آؤں، یا ابا جان میرے بارے میں کوئی بات نہ کہہ دے، یا اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، ہے نا؟ تو جب انسان کو علم ہو جاتا ہے اپنی پوزیشن کا، جب اس کو اپنی ذات کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، اپنے کردار کے مشکوک ہونے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ کتنا کانشیس ہو جاتا ہے، اس کے لیے کتنی اہم بات ہو جاتی ہے نا؟ اور اس کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس سے وہ فرار نہیں حاصل کر سکتا، اس کے لیے وہ بہانے نہیں بنا سکتا، ایکسکیوزز نہیں دے سکتا، ہے نا؟ اگر ان کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام والی خطا نہ ہوئی ہوتی تو یہ کبھی بھی اس لیول پہ جا کے اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتے، ہے نا؟ تو بعض دفعہ خطائیں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں، بعض دفعہ خطائیں ہمیں بہت مضبوط بنا دیتی ہیں، لیکن وہ خطائیں جو ہمیں اپنے اندر غلطی کا احساس دلا جائیں، جو ہمیں یہ احساس دلا جائیں کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی غلطیوں پر مڑ کر دیکھیں گے، جب ہم اپنے فیصلوں کو ریکال کریں گے کہ میں نے جو یہ فیصلہ کیا کیا یہ سچ میں صحیح تھا، اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے بھائی وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ اور تم ابا جان کے پاس جاؤ
اور ان سے کہنا کہ بنیامین کو رکھ لیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا پہلے ہی حال یہ ہو چکا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ قرآن میں لفظ آیا ہے کہ قدیم فہو قدیم، اور وہ نہیں کہ ان کو دکھ نے بالکل بوسیدہ کر دیا تھا، بالکل بوڑھا کر دیا تھا۔ اور جب یہ لوگ قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کر کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے تو وہاں چوری کر لی، اور اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں تو ہمارے ساتھ جو قافلہ گیا تھا آپ اس سے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کا ہر کوئی آپ کو اسی بات کی گواہی دے گا، اور ہم نہیں جانتے کہ اس نے واقعی چوری کی یا اس کے اوپر چوری کا الزام لگا ہے، لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں جو وہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب ابھی واقعی وہ سچے تھے، لیکن ہماری سچائی مشکوک ہو جاتی ہے جب ہم ماضی میں بہت سارے ایسے کام کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھا کہ اللہ اتنا مہربان رب ہے کہ آپ ماضی میں کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جب آپ اللہ کے دامن کو تھام لیتے ہیں، جب آپ اللہ کی رسی کو تھام لیتے ہیں اور اس پر کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال ہی چلتے ہیں، لوگ آپ کا اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اور دینداری کا اعتبار اتنی جلدی کیا جاتا ہے کہ جس کا میں آپ کو کوئی وہ نہیں کر سکتی، لیکن اسی تیزی کے ساتھ جب کوئی دیندار غلطی کرتا ہے تو اسی تیزی کے ساتھ اس کی عزت، اس کا مقام گر بھی جاتا ہے نا؟ تو اپنی نیکی کی حفاظت اس لیے نہ کریں کہ آپ کا مقام بچا رہے، بلکہ اپنی نیکی کی حفاظت اس لیے کریں کیونکہ آپ نے بہت کچھ کھو کر اسے پایا ہے، بہت غلطیاں کر کے اسے پایا ہے، بہت سارے ندامت کے آنسو گرا کر اسے پایا ہے، اس لیے یہ آپ کے اور میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے، اسے کسی بھی حال میں ہم نہیں کھو سکتے اور نہ ہمیں کھونا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ جو مرتبہ ہے یہ بڑے بڑے نیک لوگوں کا ہے کہ جن کے نیکیوں کا اعتبار فوراً نہیں کیا گیا، یہ ان کے بڑے مرتبہ ہونے کی نشانی ہے۔ پر میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اچھائی کا کام کرتے ہیں، ان کے ایک دو لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، پر 10 ان کے رسپیکٹ کرنے والے، ان کو دل سے چاہنے والے، ان کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جہاں کہیں اعتراض کرنے والے ہیں، شکر ادا کریں اللہ کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی رسی کو کھینچے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے پر آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر رہے۔ یہ مجھے اور آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ تم انسان ہو، تم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اور جس دن ہمارے اندر سے یہ احساس نکل جائے گا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس دن ہم ابلیس کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں اور غلطیوں پر نظر رکھنے والے لوگوں کی بھی قدر کریں کہ وہ آپ کی اور میری غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں اور اسے پازیٹیو لیں، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں کیونکہ وہ دنیا میں میرے اور آپ کے محسن ہیں لیکن وہ اپنے آپ کے مخلص ہیں، ہے نا؟ جی تو جب یہ خبر لے کر یہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم داستان بنیامین کے بارے میں بتا رہے ہو، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ میں صبر جمیل اختیار کروں، کیونکہ تمہارا بیان غلط نہیں ہے اور بنیامین نے چوری بھی نہیں کی ہے لیکن اسے سزا دی گئی ہے۔ ابن اسحاق اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ بنیامین کے بارے میں ان کی کوتاہی یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کا نتیجہ تھی، اس لیے یعقوب نے یہ قول فرمایا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ گناہ کی سزا بعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک اور گناہ اس سے سرزد کرا دیا جاتا ہے نا؟ تو غلطی پر، اور وہ جو غلطی ہوتی ہے نا جو آپ نے جان بوجھ کر کی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کی سزا نہیں ملتی، پر کبھی وہ اس غلطی کی سزا مل جاتی ہے جو غلطی ہم نے کی ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے مرڈر کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جب سچ میں مرڈر کیا تو انہیں سزا نہیں ملی، پر جب انہوں نے مرڈر نہیں کیا
اور شک کی بنیاد پر انہیں پکڑا گیا اور انہیں سزا دے دی، ہے نا. تو یہ بھی اللہ کی سزاؤں میں سے سزا دینے کا ایک طریقہ ہے. پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دیا. کون کون؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین اور ان کے بڑے بیٹے روبن. یہ 3 بیٹے اب یعقوب علیہ السلام سے جدا تھے. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے. وہ نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سب واپس آئیں گے، لیکن کیسے آئیں گے یہ اللہ کسی کو نہیں بتاتا، یہ غیب ہے، اور نبی کو بھی غیب پر ایمان رکھنا ہوتا ہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب مایوس نہ ہو، بلکہ جا کر کے اپنے بھائیوں کو تلاش کرو اور یوسف کو بھی تلاش کرو، وہ بھی ملے گا تمہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہائے یوسف کہ میری آنکھیں اس کے غم سے سفید ہو گئی ہیں، اور وہ بالکل فہو کظیم، اور وہ بالکل غم سے بوسیدہ ہو گئے تھے. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے اور اسی کے غم میں گھل کر ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کھو دیا تھا. یوسف علیہ السلام مرے نہیں تھے اور اب ان کے باپ کا غم ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا، لیکن ان کے پاس یوسف علیہ السلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہ کہاں سے لوٹا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کو؟ اور پھر ان کے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تم سے کچھ نہیں کہتا، اشک بتی و انما اشک بتی و حزنی الی اللہ، میں تو صرف اپنے رب العالمین سے اپنے دکھ درد کی شکایت کرتا ہوں. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، اور وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اور یہ جو دعا ہے، یہ دعا غم سے نجات کے لیے، یہ دعا جب بھی ایسی تکلیف پہنچے جو اپنوں سے تک پہنچی ہو اور آپ اس میں کوئی حل بھی نہیں مل پا رہا ہو ہمارے اور آپ کے لیے، دل کو سکون بھی نہ آ رہا ہو، تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی یہ دعا سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی یہ دعا سکھائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع سے یہی دعا اللہ تعالیٰ سے بھی مانگی، ہے نا. تو یہ دعا بہت ہی اہم ترین دعا ہے یعقوب علیہ السلام کی. اور جب نبیوں کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یعقوب علیہ السلام کی اسی دعا کو پڑھتے ہیں. بہرحال اب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو اچھی طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور تم تو اقرار کرنے والے ہو. تو تم جاؤ اور یوسف کے بارے میں معلوم کرو. پھر ان کے بھائی پھر لوٹتے ہیں مصر کی طرف کہ، اور وہ قحط سالی کا دور تھا، ظاہر ہے ان کو پھر غلہ لینا تھا. تو وہ جب ان کے پاس ایسا لگتا ہے جیسے ہر ماہ غلہ لینا پڑتا ہوگا، تو پھر وہ جب غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی ساری بات انہیں بتاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی انہیں بتاتے ہیں، اور پھر ان سے مطالبہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہم کو اور ہمارے خاندان کو تو بہت دکھ پہنچا ہے نا. مطلب پورا دکھ درد، یعنی ان کو دکھڑا سناتے ہیں اپنا کہ ہماری فیملی، اس پر آنے والے دکھ درد، ہمارے ایک بھائی تھا وہ کھو گیا ہم سے، اسے بھیڑیے نے کھا لیا، یہی ساری کہانی انہیں سناتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری کفالت کیجیے اور ہم بہت تنگ دست ہیں، اس قحط سالی میں ہماری مدد کیجیے اور ہم بہت ہی تھوڑا سا پونجی لے کر آئے ہیں. اے عزیز مصر آپ ہمیں پورا غلہ عطا کریے اور بلکہ ہمیں خیرات دیجیے، یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ نیکی کا معاملہ کریے. یعنی وہ صدقہ خیرات تک لینے کو تیار ہو گئے، حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے اور انبیاء کی اولاد کو صدقہ اور خیرات لینا منع ہوتا ہے نا. تو جو اہل بیت ہوتے ہیں ان کے لیے صدقہ لینا منع ہے.
انہوں نے اتنی زیادہ اپنی مطلب عاجزی، اپنا دکھ اتنا بتایا کہ یوسف علیہ السلام ان کی یہ کیفیت دیکھ کر انہیں بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کے یہ وہ بھائی تھے جو غرور سے اکڑے ہوئے رہتے تھے، جن کو اپنی طاقت کا، اپنے مرتبے کا، اپنے بڑے ہونے کا کتنا گمان تھا، اور اسی لیے تو یہ ان بھائیوں کو ستاتے تھے۔ آج جب ان کو اس کنڈیشن میں دیکھا تو انہیں خوشی نہیں ہوئی، بلکہ ان کا دل دکھ سے بھر گیا، اور انہوں نے کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ تو سناٹے میں آ گئے۔ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ یعنی اپنی نادانی۔ ہم اردو میں جاہل کسے بولتے ہیں؟ جو ان پڑھ ہو، جاہل ہو، مطلب ہم بیڈ ورڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں، پر عربی میں اسے بیڈ ورڈ کی طرح استعمال نہیں کیا جاتا۔ نادانی ہے نا، جیسے کسی کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو علم نہیں ہے اس کا مطلب وہ باتوں کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو ان کے بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب ان کے بھائیوں کے پیروں تلے سے آپ خود سوچے زمین کھسک گئی ہوگی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں دلایا، کہ انہیں شرمندہ نہیں کیا، نہ اپنی بڑائی جتائی، نہ غرور اور تکبر کے کوئی الفاظ استعمال کیے، بلکہ انہوں نے بس یہ کہا کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، ہے نا۔ یہ کہنا تو بنتا ہے، یہ کہنا ضروری ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی ایسے معاملات آتے ہیں تو ہم اپنی نیکیوں کا اظہار کر دیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں لیکن میرا دل تو اتنا سخت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ آپ کا دل سخت ہے یا نہیں یہ رب کے ہاتھ میں ہے، اور میں اور آپ کسی کے ساتھ بھی اگر بہتر سلوک کرتے ہیں تو دراصل کریڈٹ کا مستحق میرا رب ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی۔ یہ کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا اور بے شک ہم تو بہت خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا جو یعنی آپ دیکھیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اسٹیٹس میں لگاتے ہیں کہ جب اپنوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے ہم نے؟ یہ اپنے انبیاء کی سنت سے سیکھا ہے ہم نے، کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تو کتنی بڑی خطا تھی، جسے پل بھر میں یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ لیکن خطا کا احساس ہونا، اپنی غلطی کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے بھی ملوا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوسف علیہ السلام کو واپس کنویں سے نکال کے واپس فلسطین بھیج سکتا تھا، لیکن اس وقت اللہ کے یہ بندے نہ یوسف علیہ السلام کی قدر کرتے، نہ اللہ کے اس حکم کو سمجھتے، بلکہ دوبارہ کوئی سازش کرتے اور ان سے پھر سے کوئی غلطی ہوتی، ہے نا۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی بھی ایمان کی حفاظت کی، ان کو بھی پورا موقع دیا اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، اسے ایکسپٹ کرنے کا، اور پھر اپنے بھائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتوں میں اتنا انتظار کریں کہ اگلے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اس سے پہلے نہ واویلا مچائیں، نہ جلد بازی کریں، نہ اس کے بارے میں ہر جگہ شکایتیں کریں، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ تمہیں احساس ہوتا ہے۔ یہی سینٹنس تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج جو یہاں داخل ہو جائے اسے معافی، وہاں داخل ہو جائے اسے معافی۔ نبیوں کا شیوا یہی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ پھر انہوں نے کہا
کہ اللہ تمہیں بخشے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص انہیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھ دو، ان کی بصارت واپس آ جائے گی، اللہ کے حکم سے اسے دوبارہ دیکھنے کی روشنی مل جائے گی۔ اور یہ ایک معجزہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے نبی ہونے اور یعقوب علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تمام اہل و عیال کے ساتھ، یعنی ماں باپ اپنے بال بچوں کے ساتھ مصر آ جائیے، آپ سب، قحط سالی کا دور ہے، اور یہاں آپ کو مجھے جو مقام ملا ہوا ہے اس کے طفیل میں آپ سب کو ایک شاہی پروٹوکول ملے گا، شاہی رہنے سہنے کی جگہ ملے گی، اور کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ اور پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا فلسطین کی طرف، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک ہوا چلی جس سے یوسف کے قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب تک پہنچ گئی، اور تب انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہوئی، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ پہلے نہیں آئی۔ جی، اللہ جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتا ہے، خیال ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، احساس ڈال دیتا ہے، تو کیا خوشبو نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم تو لیکن مجھے سٹھیایا ہوا بڈھا کہو گے، اور ہوا بھی یہی۔ ان کی بہو جو بچے پوتا پوتی تھے، کیونکہ بیٹے تو سب گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پر ایسا ہی خط سوار ہے، اور آپ تو ہیں ہی ایسے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے پوتے، ان کی بہویں اتنی بدتمیز ہو گئی تھی کہ نبی کی بھی قدر نہیں کرتی تھی، ان کو الٹے الٹے جواب دیا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بھی ان کا مقام واپس دلایا۔ پھر یہ سب جب اس خوشخبری کے ساتھ آئے کہ یوسف علیہ السلام، بنیامین، وہ سب مل گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام، وہ عزت اور مرتبہ یوسف علیہ السلام کے ذریعے عطا کر دیا ہے جس کی پیشن گوئی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ یوسف نے آپ سب کو اپنے شہر مصر بلایا ہے، یہ پورا کنبہ مصر تشریف لے جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام انہیں عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھاتے ہیں۔ ماں کے بارے میں 3 قول ہے، جو وہ ہے سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے، تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ جب ان کی ماں کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماں اس وقت، ان کی ماں مری نہیں تھی، زندہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے والد اور والدہ اور ان کے 11 بھائی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن کچھ زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اپنی ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی سوتیلی ماں جو ان کی خالہ تھی، جن کا نام لیا تھا، غالباً انہوں نے ان کو تخت پر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بٹھایا، اور اس کو ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسری روایت جو اہل کتاب سے ملتی ہے کہ ان کی ماں کو اللہ نے زندہ کر دیا، جو کہ ہمارے لیے اس کے لیے کوئی اوتھینٹسٹی نہیں موجود ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اور ان کا یہ مرتبہ، یہ حال دیکھ کر ان کے بھائی سارے کے سارے تعظیماً سجدے میں جھک گئے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ وہی خواب ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی خواب ہے جو تمہیں بچپن میں دکھایا گیا تھا، اور یہ اس کی تعبیر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہی لوٹا دی جیسا کہ اللہ نے تمہیں دکھایا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بہت احسان کیا۔ جب میں مجھے جیل خانے سے نکالا، مجھے تنگی سے نکال کر اللہ نے مجھے مصر میں بااختیار حاکم بنایا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اور شیطان نے جو اختلاف میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈالا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے بھی دور کر دیا۔ تو میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے
اپنے تمام معاملات کی کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دی اور کہا انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس طرح خاندان یوسف مصر میں آباد ہوئے۔ یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے، اس لیے ان کے 12 قبیلے بنے اور یہ آج مصر میں داخل ہوئے ہیں اور نکلیں گے موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مصر سے دوبارہ اپنے وطن فلسطین لوٹیں گے۔ ابھی یہ فلسطین چھوڑ کر مصر آئے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی سٹوری جیسے قرآن میں ہمارے پاس درج ہے، جتنی ہمارے پاس ڈیٹیل ملتی ہے اللہ کے حکم سے پوری ہوئی۔ اور اہل کتاب کے مطابق یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت مل گئی، لیکن اور وہاں کا ملک خود بھی بادشاہ ہو گیا۔ وہاں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، لیکن کچھ لوگ جیسا کہ ہر ایریا میں ہوتا ہے کہ تب بھی مشرک تھے، اور لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، جو دھیرے دھیرے جب اہل کتاب اپنے دین کو بھولتے چلے گئے، ان کے اندر خرابیاں آتی چلی گئی، اور بنی اسرائیل نے اپنی جو ان کو ایک امت وسط کا مقام، ایک ایسی امت کا مقام ملا تھا جس کو دین کا کام کرنا تھا، تبلیغ کا کام کرنا تھا، اسے وہ بھولتی چلی گئی۔ تو پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں سے صرف یہ کام ہی نہیں لیا، بلکہ ان کے ہاتھوں سے وہ منصب، وہ اختیارات بھی لے لیے گئے، جس کے ذریعے وہ وہاں انہوں نے عزت حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی اسٹوری ہم نے آج مکمل کر لی ہے الحمدللہ۔ کچھ باتیں اور بھی تفصیل طلب تھیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے شارٹ کیا کیونکہ ہمارا کافی ایپیسوڈ ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو کسی اور نبی میں اگر اس طرح کی کوئی بات آئے گی تو میں وہاں پر اس کی وضاحت کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔